السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ. میرا نام ہے زری جلیل اور میں ہوں احمد سعید. ناظرین، حال ہی میں پاپولیشن ڈے گزرا ہے اور ہم نے دیکھا کہ کچھ منسٹرز نے ایسی باتیں کی کہ وی ہیو ڈیکریز برتھ ریٹس، لیکن ابھی بہت سارے گولز ایسے ہیں جو ہم نے میٹ نہیں کیے. احسن اقبال صاحب نے کہا کہ فرٹیلیٹی ریٹ جو پاکستان میں 2006 میں تھی وہ 4.1 برتھس پر ویمن تھی، اس کو ہم نے ریڈیوس کر کے 3.36 پہ لے آئے ہیں، اور یہ بھی 2017-18 کی اسٹیٹسٹکس انہوں نے کوٹ کی. اگر ہم آج کے وقت کو دیکھتے ہیں تو، اور 1957 سے ہم کمپیئر کرتے ہیں جب پاپولیشن کاؤنسل قائم ہوا، اس وقت سے لے کے اب تک دیر ہیز بین انکریز ان پاپولیشن آف 441%، وچ مینز آج جو پاپولیشن آپ دیکھ رہے ہیں دس از اراؤنڈ 255 ملین ایکسیڈ کر چکی ہے پاپولیشن. جو ہماری گولز تھی وہ ایکسیڈ کر چکی ہے ڈراسٹکلی، اور اب کوئی ایز سچ پلاننگ کے تحت کام نہیں چل رہا. گورنمنٹ جو فیملی پلاننگ کا آئیڈیا فروغ کرنا چاہتی ہے یا پالیسی لے کے آنا چاہتی ہے، اس کا کیا ہو رہا ہے، اس سچویشن کا کیا ہو رہا ہے، ویئر آر وی گوئنگ. کیونکہ پاپولیشن تو صرف نہیں بڑھ رہی، پاپولیشن کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ایفیکٹس ہیں، اس کا امپیکٹ ہے، اکانومی پہ امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، ایجوکیشن، ہیلتھ، اور یہ سارا برڈن ہوتا ہے. اور آبویسلی انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج کا بھی اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے، جو کہ پیپل، ملینز آف پیپل آر سفرنگ فرام دیز امپیکٹس ایوری ڈے ان آر ڈیلی لائف ان پاکستان. سو ہم نے اس چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے رہنما FPAP، رہنما فیملی پلاننگ ایسوسیشن آف پاکستان سے انوائٹ کیا ہے ڈائریکٹر پروگرامز اینڈ عروج وجاہت کو، اینڈ شی از آلسو لیڈنگ دی UNFPA پروگرام رائٹ ناؤ، جو کہ اس چیز کو ڈیل کر رہا ہے، پارٹنرشپ پروجیکٹ ود UNFPA. شی ہیز ہیڈ 14 years آف ایکسپیرینس انہی ٹاپکس کے اندر، سیکشل اینڈ ریپروڈکٹیو رائٹس آف ویمن اسپیشلی، آف فیملی پلاننگ، آف برتھ، یہ سارے جو ریلیٹڈ ٹاپکس ہے، پاپولیشن کنٹرول. عروج کو ہم نے انوائٹ کیا اور اس سے ہم پوچھتے ہیں کہ عروج کیا سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں، آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس کو. اور ابھی ریسنٹلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فیلڈ مارشل کو یہ رسپانسبلٹی، پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل کے لیول پر یہ بات آ چکی ہے کہ فیملی پلاننگ، پاپولیشن کنٹرول کا کچھ کیا جائے. So do you think actually it is an effective strategy? Do you think it's going to work? اور اس وقت سچویشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ سری فار انوائٹنگ می ہیئر. سب سے پہلے جس طرح آپ نے بتایا کہ ہماری آبادی جو ہے وہ 250 ملین کراس کر چکی ہے، اور یہ بھی UNFPA کے جو اسٹیٹس ہیں وہ ہیں. ہمارا PDHS 2017-18 میں ہوا تھا، اس کے بعد ہمارا دوبارہ سے PDHS جو ہے وہ ہوا نہیں. آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. آبادی بڑھنا از ناٹ پرابلم، بٹ ریپڈ گروتھ آف پاپولیشن از دا پرابلم. ٹھیک ہے، تو آبادی اگر آپ کی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے تو پھر آپ نے اس کو اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ بھی کیا، اور اگر آپ نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کرنی ہے تو اس سارے فیکٹرز جو ہیں یہ لنکڈ ہیں آپس میں. اور پہلے پاپولیشن اٹ سیلف جو ایشو تھا وہ شاید گورنمنٹ اس طرح سے اون نہیں کر رہی تھی، لیکن اب جب آپ کی اتنی زیادہ آبادی بڑھ گئی ہے، اور 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوموٹو ایکشن بھی لیا تھا. آپ کی آبادی کا جو گروتھ ریٹ ہے بہت زیادہ بڑھ رہا تھا اس کے اوپر 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور پھر انہوں نے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ بنایا. انہوں نے کچھ ریکمنڈیشنز دی. ان 8 ریکمنڈیشنز کو ہم نے جو پاکستان نے گلوبل لیول پہ کمٹمنٹس تھیں، FP 2030 انہیں کہا جاتا ہے، ان 8 ریکمنڈیشنز کے ساتھ اس کو الائن کیا گیا کہ اچھا، جب آپ بولتے ہیں گلوبل لیول، کیونکہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے عام لوگ نہیں سمجھتے کہ گلوبل لیول پہ ہم نے کیا کیا کولیبریشنز کی ہوئی ہیں، کیا کیا سائن کیا ہوا ہے. تو اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا ہمیں ایکسپلین کریں کہ واٹ از ایکسپیکٹڈ آف پاکستان. اچھا دیکھیں، جتنی بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہ UN کا گلوبل لیول پہ پارٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ UN لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ کچھ کمٹمنٹس ہوتی ہیں جن کو ڈیولپنگ کنٹریز کمٹ کرتی ہیں کہ ہاں جی ہم اپنے ملک میں یہ کام کریں گے، اور ان کمٹمنٹس کے لیے ہم ریسورسز بھی الوکیٹ کریں گے، اور یہ ہماری جو ڈیولپمنٹ کے اندر اور پروگرس جو ہے ڈیولپنگ کنٹری جو ہے وہ تھرو ڈیولپمنٹ کی طرف جائے گی. تو پاکستان نے پہلے FP 2020 تھا، 10 سال کے ٹارگیٹس تھے، وہ میٹ نہیں ہوئے. پھر FP 2030 کے 10 سال کے ٹارگیٹس جو ہیں وہ بن گئے. ہاں، وہ اب ہم 2026 میں کھڑے ہیں. ان میں 8 بیسیکلی ٹارگیٹس ہیں، جس میں یونیورسل ہیلتھ کوریج کی بات کی گئی ہے، اس کے علاوہ میڈیا انگیجمنٹ کی بات کی گئی ہے، کانٹراسیپٹیو کموڈٹی سیکورٹی کی بات کی گئی ہے، لیجسلیٹو جتنے آپ کے بلز پینڈنگ ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم نے اس کو تھوڑا سا پاکستان کے کانٹیکس میں اس کو اڈاپٹ کیا. تو ہم نے ریلیجس علماز اور ان لوگوں کو بھی کی انگیجمنٹ کے اوپر بھی، اس کے اوپر ہم نے اپنا ایک گول جو ہے نا
CCI ریکمنڈیشن میں وہ بھی رکھا ہے. تو یہ کچھ ٹارگیٹس ہیں جو ہم نے میٹ کرنے ہیں بائی 2030. اور اگر ہم اسٹیٹس دیکھیں تو ہم نے جو کمٹ کیا ہوا ہے ابھی تک ہم اس کے قریب بھی نہیں ہیں. اگر ہم گلوبل کمٹمنٹ کی بات کریں یا ہم اپنے نیشنل کمٹمنٹس کو بھی دیکھیں تو ہم اس کے قریب بھی نہیں ہیں. تو اتنی زیادہ پاپولیشن گروتھ جو ہے آپ کا 2.4% ہے پاکستان کا. اس کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے نیشنل پاپولیشن کاؤنسل جس کی بات آپ ابھی کر رہی تھی وہ اسٹیبلش کیا ہے. انیشلی اٹ ہیز ٹو بی چیئرڈ بائی دی PM اینڈ اس میں سارے پروونسز کے جو CMs ہیں اور AGK کے PM اور GB کو بھی اس میں انکلوڈ کیا گیا. اور وہ اس کی سال میں جو 2 میٹنگس جو ہیں وہ کریں گے اور اس پاپولیشن کے جو ایجنڈا کو وہ دیکھیں گے. اور اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ خبر سنی ہے کہ اس میں آرمی چیف مارشل کو بھی دیٹ ہیز ٹو بی ہیڈڈ بائی آرمی چیف مارشل. تو وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ ان کی فرسٹ میٹنگ جو ہے وہ کب ہوتی ہے. اس کا ایجنڈا جو ابھی تک ہمارے سامنے ہے وہ یہی ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج پہ کام کرنا ہے بیکاز پاپولیشن ڈیولپمنٹ جو ہے وہ لنک کریے اکنامک اسٹیبلٹی کے ساتھ. آپ کو پاپولیشن اسٹیبلائزیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک سسٹینیبل ڈیولپمنٹ آپ کا گول ہے. ٹھیک ہے, آپ نے آبادی کو بڑھنے سے روکنا ہے. That's true. لیکن آپ سمجھتی کہ احمد آپ کا کیا خیال ہے مطلب فیلڈ مارشل کو کے لیول پہ آئی انڈرسٹینڈ اگر CM انکلوڈیڈ ہے اس کے اندر کیونکہ اٹس اے پروونشل سبجیکٹ آلسو, لیکن کیا اتنے ہائی لیول پہ ہمیں جانے کی ضرورت ہے؟ آپ سمجھتی افیکٹو اسٹریٹجی ہے یا؟ دیکھیں یہ 2018 میں جب میں نے بتایا سپریم کورٹ آف پاکستان نے سوموٹو لیا تھا اس ٹائم پہ بھی نیشنل ٹاسک فورس اور پروونشل ٹاسک فورس جو ہے اسٹیبلش کی گئی تھی اور ان کا کام بھی یہی تھا کہ وہ بائی اینول بیسس پہ میٹنگز کریں گی. لیکن PM اور CM کی جو اوبویسلی ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں اور پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو اس میں یہ تھا کہ وہاں کی جو سیکٹریز ہوں گے وہ ان میٹنگز کو چیئر کریں گے, ہیڈ کریں گے. لیکن اس کی میٹنگز جس طرح سے پلان تھا اس طرح سے نہیں ہو سکی. لیکن اب کیونکہ نیشنل پاپولیشن کاؤنسل کو اسٹیبلش کر دیا گیا ہے اور اس میں لیٹس سی ابھی اس کی کوئی میٹنگ ہوئی نہیں ہے, ہوپ فار دی بیسٹ کہ اس میں کچھ بہتر نتائج آئیں گے. عروج صاحبہ ہم 1990s سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب بے نظیر صاحبہ کی پہلی حکومت آئی انہوں نے ایک فیملی پلاننگ کا ادارہ بنایا, لیڈی ہیلتھ ورکرز کو رکھا اور اس ٹائم ہمیں بتایا گیا کہ پاپولیشن گروتھ جو ہے اس کو روکنا بہت ضروری ہے. آئی تھنک 30-35 سال گزر گئے ہیں اور ابھی تک جس طرح سے آپ بھی بتا رہی ہیں اور ہم انٹرنیشنل رپورٹس بھی پڑھتے ہیں اب تو کہا جا رہا ہے کہ پاپولیشن از اے ٹیکنگ ٹائم بام. دا پوائنٹ از کہ جو اسٹیٹ ہے کیا وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہوئی ہے ایز اے اسٹیٹ کہ یہ جو چیز ہے پاپولیشن گروتھ یہ ہمارے لیے ایک کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو سکتا ہے اور چیلنج. کیا اسٹیٹ کی کوئی آپ کو نظر آتی ہے کہ ولنگنیس, کیونکہ آپ تو بہت قریب اسٹیک ہولڈرز ہیں اور مشاورت کرتے ہیں اور جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ وہ ٹاسک فورس بنائی گئی اور پھر سیکٹریز کو کہہ دیا گیا. تو پوائنٹ اس کہ اسٹیٹ کی کیا اس ٹائم وہ ہے, اسٹیٹ کا کیا فوکس ہے؟ دیکھیں پہلے اگر ہم پچھلا بیک گراؤنڈ دیکھیں 70 سال سے اس طرح ہم نے پاپولیشن کو سیریس ایشو کنسیڈر نہیں کیا, اسی لیے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہیں. اب مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے کمٹمنٹ شو کی ہے, اس میں بہت زیادہ اہم رول CSOs کا بھی ہے اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز کا بھی ہے بیکاز وہ گورنمنٹ کو ٹیکنیکل سپورٹ دیتے رہے ہیں اور ود دی پیسج آف ٹائم اس ایشو کو انہوں نے زندہ رکھا, گورنمنٹ کے ساتھ ایڈووکیسی کرتے رہے. تو میرا خیال ہے کہ اب گورنمنٹ کو بھی یہ ایشو لگ رہا ہے کیونکہ آپ کی آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اگر ہم صرف پنجاب کی لاہور کی بات کریں اربنائزیشن اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ 6 لاکھ بندہ ہر سال لاہور میں ایڈ ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنا زیادہ اکنامک برڈن ہے آپ کی ساری چیزوں کے اوپر. اچھا عروج آپ کی ایکسپیرینس میں کیونکہ آپ نے 14 سال کافی مطلب ٹائم اسپینڈ کیا اس پورے اس کے اندر, آپ نے کبھی یو مسٹ ہیو ریچڈ آؤٹ ٹو پیپل کامن پرسن جو جس کو پبلک آپ بولتے ہیں, تو کیا آپ کے حساب سے جو جب آپ اپروچ کرتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے, فیملیز کو سمجھانے کے لیے پاپولیشن تو نہیں بٹ بچوں کو کیسے کنٹرول کیا جائے, انمیٹ پریگننسیز جو ہوتی ہیں ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے, کوپ کیا جائے, اوائڈ کیا جائے, تو ہو از مور رسپانسو, آر دا مین مور رسپانسو آر دا ویمن مور رسپانسو؟ کیونکہ یوزلی عورتوں کے اوپر یہ لاد دی جاتی ہے نا یہ برڈن, یہ ڈیسیشن, لیکن گھر ایک ہاؤس ہولڈ میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے کہ خاتون کی بات سنی بھی جائے ایکچولی. اچھا جب ہم کمیونٹی لیول پہ کام کرتے ہیں اور ہمارے دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ فیملی پلاننگ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ عورت کا ہی کام ہے اور جتنے بھی آپ کے فیملی پلاننگ کے میتھڈز ہیں زیادہ تر وہ عورتوں کے لیے ہی ہیں. تو فیملی پلاننگ کرنی ہے نہیں کرنی ڈیسیژن آدمی کے ہاتھ میں, ریپروڈکٹیو رائٹ خاتون کا ہے
لیکن ڈیسیژن میکر جو ہے وہ آپ کی یا تو Eventually. فیملی ہے یا آپ کا ہاؤس ہولڈ از ہیڈڈ بائی مین، تو وہ اس کے ہاتھ میں، تو ہی از رسپانسبل. تو ہم نے ود دی پیسیج آف ٹائم بھی دیکھا کہ عورتوں کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ ساتھ مردوں کے ساتھ مین انگیجمنٹ پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے یہ تو کچھ response پروجیکٹس ہم نے پائلٹ بھی کیے. ہم نے ہسبینڈ اسکول کا ماڈل جو ہے وہ UNFPA کے ساتھ مل کے پائلٹ کیا. ہم نے کمیونٹی لیول پہ پارٹیز، مطلب ہاؤس ہولڈ پارٹیز کی، ہاؤس ہولڈ وزٹس کیے، مین انگیجمنٹ پہ سیشنز کیے مردوں کے ساتھ. اور یہ بیکاز village مردوں level پہ کو بات کری یہ یا ولیج city لیول پہ، UC لیول پہ، بیکاز اگر آپ نے بیہیویئر چینج پہ کام کرنا ہے تو آپ کو پھر ٹرکل ڈاؤن نیچے جا کے کام کرنا ہے، کیونکہ بیہیویئر چینج وہیں سے آئے گا. grassroots تو گراس روٹ لیول پہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو بیہیویئر چینج پہ آج کل گورنمنٹ بھی بیہیویئر چینج پہ کام کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف سروسز ہیں وہ اویلیبل گورنمنٹ اگر کر دیتی ہے، کموڈٹی بھی اویلیبل کر دیتی ہے، لیکن اگر لوگ نہیں آ رہے، آپ کو لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، لوگوں کو موبلائز کر کے اس فیسلٹی پہ لانا، تو اس کے لیے آپ کو لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑے آن گراؤنڈ جب جاتے ہیں، ڈور ٹو ڈور جب ہیلتھ ورکرز جاتے ہیں، وہ اس کو سمجھاتے ہیں، ان کو رسپانس کیا ملتا ہے؟ کامن، سب سے کامن رسپانس کیا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے نا کہ رزق ہے بچے دو، اور آپ اس طرح سے ہمیں نہیں کہہ سکتے. کیا رسپانس ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو ٹائم لگتا ہے کسی کا بھی پرسپیکٹیو یا بیہیویئر میں چینج لانا ہے تو اس میں آپ کو ٹائم لگے گا. LHWs کا جو ماڈل ہے وہ LHW کی کوریج 60% آپ کا ایریا کور کرتی ہیں، 40% آپ کا انکورڈ ایریا ہے جس میں ان کا ایکسیس نہیں ہے، وہ جا نہیں سکتی. ٹھیک ہے، اتنی اور یہ زیادہ جو 40% انکورڈ ہے، کیا یہ زیادہ رورل ایریا ہے؟ رورل ایریاز ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے LHWs کو اتنے زیادہ کام دے دیے کہ پولیو کی وہ کیمپین کر رہی ہیں، میزلس کی وہ کیمپین کر رہی ہیں، کوئی بھی کیمپین آتی ہے. ابھی HPV کے اندر آپ نے اس کو ڈال دیا، ابھی روٹین امیونائزیشن میں ڈال دیا آپ نے ان کو، تو آپ نے ان کو اتنا زیادہ اوور برڈن کر دیا کہ وہ ایک کسی سبجیکٹ کے اور اوپر. آپ جیسا آپ کہہ رہی تھی کہ مین کی ناٹ بی ریچ بائی لیڈی ہیلتھ ورکرز، مردوں کو تو ان کے لیے تو الگ آتی ہے الگ سے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جو CSOs ہیں وہ اپنا کردار سول سوسائٹی جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. مطلب سول سوسائٹی تو یہی کر سکتی ہے نا، کوئی ایک ماڈل ہے وہ پائلٹ کر کے. لیکن جیسے میرا اوریجنل سوال یہی تھا کہ لوگ رسپونڈ کیا کرتے ہیں ہاؤس ہولڈس کے اندر؟ بالکل میں گراؤنڈ لیول کی بات کر رہی ہوں. انیشلی جو ہمارے پاس چیزیں آئی تھیں وہ فیڈ بیک یہی تھا کہ آپ کو کسی بھی کمیونٹی کے اندر جانا ہے تو آپ کو ٹائم لگتا ہے وہاں پہ اپنی PR بنانے میں، ان لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں آپ کو ٹائم لگتا ہے. لیکن ود دی پیسیج آف ٹائم اور لوگ زیادہ بات سروس پرووائڈر کی سننا چاہتے ہیں. مطلب LHW کا امپیکٹ اس لیے اچھا کیونکہ وہ گھر گھر جاتی ہے، وہ اپنی ایک ریلیشن شپ ان کے ساتھ بلڈ کر لیتی ہے. تو سروس پرووائڈر کی میرا خیال ہے کہ لوگ زیادہ بہتر بات سمجھتے ہیں، تو ہمیں سروس پرووائڈرس کے بیہیویئر ان چیزوں کے اوپر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. جب بھی پاپولیشن گروتھ یا پاپولیشن کنٹرول کی بات آتی ہے دنیا میں، تو خاص طور پہ اس خطے میں، تو لوگ بنگلہ دیش ماڈل کی بات کرتے ہیں، اور بہت زیادہ سراہا جاتا ہے کہ بنگلہ دیش جس نے اپنی جو آبادی ہے آپ اس نے تقریباً کیپ کر دی ہے 17-18 کروڑ پہ، اور جب وہ ہم سے الگ ہوئے تھے تو اس ٹائم ان کی آبادی ہم سے زیادہ تھی. تو بنگلہ دیش ماڈل کیا تھا؟ انہوں نے کیا ایسا ڈفرینٹلی کیا جو ہم نہیں کر سکے؟ تو آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی، انہوں نے اپنی آبادی کو کیپ کر دی. انہوں نے پاپولیشن اسٹیبلائزیشن کا ماڈل جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا. اس کا مقصد یہ کہ وہ سسٹینیبل لیول پہ آ گئے ہیں، ان کی آبادی وہاں پہ رک گئی ہے. تو وہ اب ہم نے پاکستان میں ابھی اس کے اوپر کام شروع کیا، اور فیڈرل منسٹری نے اب جو ہے ایک فریم ورک بنایا اسٹیبلائزیشن کا، اور وہ پھر پروونسز کے پاس جائے گا اور پھر وہ امپلیمنٹ ہوگا. 2026 سے 2035 تک کا وہ فریم ورک ہے، اور گورنمنٹ کمیٹڈ ہے کہ وہ اس کے اوپر اب کام کرے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں. اچھا، دوسرا ایک چیز میں اور آپ کو بتاؤں کہ ایران کا جو ماڈل ہے، ایران نے پری میرٹل کاؤنسلنگ کے اوپر بہت زیادہ کام، اور انہوں نے پری میرٹل کاؤنسلنگ کو، آپ کا نکاح رجسٹرڈ نہیں ہوتا، یور میرج از ناٹ رجسٹرڈ انٹل آپ کے پاس پری میرٹل کاؤنسلنگ کا سرٹیفکیٹ ہے. تو جو بھی کپلس ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی میرڈ، دے ہیو ٹو گیٹ دیٹ سرٹیفکیٹ، اور پھر ان کا جو شادی ہوگا. اس طرح کی کوئی چیز KP میں نہیں ہوئی تھی ایک ٹائم پہ؟ مجھے جہاں تک یاد پڑ رہا ہے پری میرٹل کاؤنسلنگ نہیں، یا پھر کسی ہو سکتی کسی ڈیزیز پنجاب کو لے میں کے کچھ UNFPA نے 2020 میں ایک اس کی اسٹریٹجی اور پورا ماڈل بنایا ہے اس کے اوپر، لیکن گورنمنٹ نے ابھی اس کے اوپر کوئی اس طرح سے کام نہیں کیا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر پری میرٹل کاؤنسلنگ کے اوپر، ایٹ لیسٹ میرٹل کاؤنسلنگ کے اوپر ہی کام شروع کر لے تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت ایک بہتر قدم ہوگا. تو آپ لوگوں کی پروجیکشنز کیا ہیں؟ کیا اگلے 10 سال 2040 تک کیا ہماری پاپولیشن اسٹیبلائزیشن ہو سکے گی، یا جو ہمارا ایکسپونینشیل گروتھ ہو رہا ہے اس میں کوئی کمی ہو سکے گی؟ کیا آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے اس؟ اگر ہم اسی گروتھ ریٹ اور اسی طرح ہماری آبادی بڑھتی رہی تو بائی 2050 ہماری آبادی جو اسٹیمیٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ 372 ملین ہوگی، جو کہ 117 ملین آپ کی آبادی میں مزید لوگ ایڈ ہو جائیں گے، جو کہ 117 ملین جرمنی اور ایجپٹ کی آبادی ہے.
تو یہ تو ٹھیک ہے، بہت ڈراؤنا اگر سچویشن ڈراؤنا سچویشن، اور کچھ ایسٹیمیٹس یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پاپولیشن ڈبل بھی ہو سکتی ہے اوکے، مطلب اگر ہم اسی 50 گروتھ ریٹ کروڑ کے کو ساتھ ٹچ کر چلیں. دیں گے. ہاں ہاں، تو اگر آپ کے دیکھیں گے اگر 50 کروڑ ہو جاتے ہیں تو آپ کے ریسورسز وہی ہیں، آپ کا بجٹ وہی ہے. وائی ڈو پیپل، بچوں کی مطلب کیوں چاہیے لوگوں کو دو بچوں سے زیادہ گھر چلانا؟ تو ویسے ہی مطلب آپ کسی سے اگر نارملی بات کریں تو بولتے ہیں کہ بہت بڑا برڈن ہے ان کو اسکول بھیجنا، ان کی خرچے اٹھانا. لیکن پھر بھی لوگ 10 بچے 5 بچے، مطلب آرڈنری آپ دیکھیں گراس روٹ لیول پہ تو کافی زیادہ ہوتی ہے بڑی فیملی. کیوں بچے چاہتے ہیں لوگ؟ اچھا، اس میں یہ دیکھا گیا ہے جو ریلیجیس رورل وجوہات ہے ایریاز کہ میں، اکنامک ہے. ہاں، اس میں ریلیجیس فیکٹر بھی ہے کچھ جگہوں پہ، ایریا ٹو ایریا اور پروونس ٹو پروونس یہ ڈفر کرتا ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اکنامک برڈن بھی جو ہے وہ آ جاتا ہے. ان کو لگتا ہے کہ اگر زیادہ بچے ہوں گے یا زیادہ میل چائلڈ کی پریفرنس ہے تو میل چائلڈ ہوگا، تو پھر یہ کہ وہ باہر جائے گا کمائے گا تو ان کے اوپر پریشر نہیں آئے گا. تو لیکن یہ کچھ سرٹن ایریاز میں ہے، کچھ جیسے علاقوں کہاں میں پہ؟ ہے، کچھ زیادہ کہاں پہ؟ اگر آپ یہ انڈیکیٹرز دیکھیں تو یہ ساؤتھ کی طرف انڈیکیٹرز زیادہ ہیں، ساؤتھ پنجاب میں. اور ساؤتھ پنجاب میں وہاں پہ پھر ارلی ایج میرجز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے، اگر ایک بچی کی شادی آپ 16 سال کی عمر میں کر دیں گے تو پھر اس کی دیکھیں نمبر آف ٹائم اس کی کتنی ملٹیپل پریگنینسیز ہوں گی، اس کی انوانٹیڈ پریگنینسیز کتنی زیادہ ہوں گی، اور پھر اس کی اپنی ہیلتھ اور سارا ریپروڈکٹیو جو اس کا ہیلتھ ہے وہ کتنا سفر کرے گا. بار ہو سکتا ہے اس کے مسکیریجز ہوں یا ابورشن ہو کیونکہ بچی ینگ ایج میں ہے. تو یہ ساری چیزیں پاپولیشن کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اکنامک فیکٹر بھی ہے اس کے ساتھ، اس میں یہ ارلی ایج والا میل چائلڈ پریفرنس بھی ہے. تو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو ہیں اور ڈفرینٹ ایریاز میں ساری چیزیں ہیں. اور ابھی سب سے مشکل کام ہوتا ہے انہی چیزوں کو ڈیل کرنا، کہ اگر آپ کسی کو کنونس کر رہے ہو اتنے اسٹرانگ بلیفس کے ساتھ کہ ریلیجیس ریزنز ہیں فار ایگزامپل، اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے، لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے کہ دس از. گورنمنٹ نے اس کے اوپر اور سول سوسائٹی نے بہت زیادہ کام کیا. جو اسلام والا ایلیمنٹ ہے نا، اس کے اوپر بہت سارے ریلیجیس ریناؤنڈ ریلیجیس اسکالرز ہیں، ان کے اس کے اوپر فتوے اور خطبات بھی ہیں جو اس چیز کو کرتے ہیں کہ اسلام میں ماں اور بچے کی صحت کے اوپر زور دیا گیا ہے. اگر بریسٹ فیڈنگ مدر ہے، یہ تو اسلام میں بھی ہے، بریسٹ فیڈنگ مدر ہے تو 2 سال کا آپ وقفہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو فیملی پلاننگ از ناٹ اباؤٹ پاپولیشن کنٹرول، بلکہ یہ آپ نے کپلس کو رائٹ دینا ہے کہ ان کو انفارمیشن دینی کہ وہ انفارم ڈیسیژن لیں کتنے بچے کرنے، کب بچے کرنے، اپنے ریسورسز اور ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے. ایگزیکٹلی. اور اس میں آٹونمی کا بھی سوال آتا ہے، عورت کی اپنی جو باڈیلی آٹونمی ہے جس پہ اتنا شور اٹھتا ہے، خاص طور سے جو میرا جسم میری مرضی کے اوپر اتنا انہوں نے وہ کیا تھا. بٹ ایکچولی تو مطلب یہی ہے نا اس کا کہ شی شوڈ ہیو دا ریپروڈکٹیو رائٹ کہ بھائی مجھے اور بچے نہیں چاہیے یا میں نہیں کر سکتی پیدا، اور ہمیں نہیں کرنے چاہیے اتنے. تو اسی کی وجہ سے ابارشن کا بھی ہوتا ہے. ابھی وائس پی کے نے ایک اسٹوری بھی کی تھی احمد، آپ کو تو پتہ ہی ہے. ایگزیکٹلی. تو ابارشنس کے اوپر کہ کتنی زیادہ ان کی ریٹ ہے پاکستان میں، بیک ایلی ابارشنس خاص طور سے جو ان ہائیجینک طریقے سے اور انسیف ابارشنس ہیں. بالکل. اور تو اس کی کیا مطلب آپ کیا بولیں گے کہ ابارشنس کا جو ہے امپیکٹ، مطلب امپیکٹ آن دا ابارشن ریٹ آف سچ پریگننسیز یا سچ ایشوز؟ دیکھیں، آپ کی جو پاکستان کے اندر ان انٹینڈیڈ اور انوانٹیڈ پریگننسیز ہیں، یہ لنک کرتی ہے انمیٹ نیڈ کے ساتھ. انمیٹ نیڈ سے مراد یہ ہے کہ وہ خاتون جو کہ ریپروڈکٹیو ایج میں ہے، 15 سے 49 ایئرس کے درمیان ہے، اور اس نے کبھی مطلب پریگننسی کو ڈیلے کرنا چاہتی ہے یا بچوں کے درمیان وقفہ رکھنا چاہتی ہے، لیکن اس نے کبھی کوئی کانٹرسیپشن کا میتھڈ نہیں لیا. وہ 70 to 18%، 50% آپ کی پاپولیشن میں خواتین ہیں، اس میں سے 17-18% وہ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی کانٹرسیپشن کا میتھڈ نہیں، ڈیو ٹو سرٹن ریزنس ان کو پتہ نہیں ہے، افورڈیبلٹی کا ایشو ہو سکتا ہے، ایکسیس کا ایشو ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو کہ اس کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جس کے اوپر ہم لوگ کام کریں گورنمنٹ کے ساتھ، کہ لوگوں کے لیے بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جتنی بھی کانٹراسیپٹیوز ہیں یا کموڈیٹیز ہیں، یہ جو فیملی پلاننگ کے میتھڈس کہتے ہیں، یہ کوئی بھی پاکستان میں لوکل مینوفیکچرڈ نہیں ہو رہی. یہ امپورٹ ہو رہی ہے، امپورٹ ہو رہا ہے. اگر یہاں آ کے ری پیکیج بھی ہو رہی ہے تو را مٹیریل اور چیزیں یہاں پہ آ کے
रीपैकेज हो रही हैं उसको सारी मार्केट ऐसे import- किया जाता है कि पाकिस्तानी ब्रांड क्योंकि है। यहाँ पे लोकली मैन्युफैक्चर नहीं हो रही और Right, 18% अभी उसके ऊपर सेल्स टैक्स था, जिसके ऊपर सिविल सोसाइटी ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई अब और वो अभी कम इस हुआ है, दफ़ा के बजट के अंदर पिंक टैक्स कैंपेन से आपने वो 18% जो टैक्स है वो वेव ऑफ कराया, क्योंकि उससे कमोडिटी की प्राइस बहुत बहुत ऊपर चली गई। एक्सेसिबल तो लोगों को कम से कम। हाँ, अगर लॉन्ग टर्म मेथड पे आप जाएंगे जी, जिसमें कोई जडेल है, इम्प्लानॉन है, तो वो बहुत महंगे है, वो 15,000 20,000 का लोग आम लोग लोग नहीं इसको कर अफोर्ड सकते नहीं हैं, कर सकते obviously। और गवर्नमेंट उसको प्रोक्योर नहीं करती। हाँ, सही। ठीक है, तो और फिर हम ज़्यादातर आईयूसीडी और चीज़ें इंडिया से प्रोक्योर करते थे। इंडिया के साथ जब हमारे ताल्लुकात ख़राब हुए तो वहाँ से चीज़ें वहाँ आना से बंद भी होगी, तो फिर थाईलैंड से, चाइना से, इधर उधर से हमने प्रोक्योर जो है इम्पोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सही बात कि है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर कॉन्ट्रासेप्टिव की ठीक है। नहीं हो रही है और जहाँ यहाँ पे आप एक साइड पे रिलीजियस रीजंस दे रहे हैं कि बच्चे, मतलब एक साइड पे आप वो रिलीजन भूल जाते हैं जब एबॉर्शन का टाइम आता है और आप और औरत फोर्स्ड होती है कि एक गलत तरीके से जाके अबॉर्ट करा रही है, और इतनी लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में भी बहुत सारी औरतें अबॉर्ट कराती है 6 months, जो कि मतलब दे आर फोर्स्ड टू डू सो समटाइम्स बिकॉज दे विल डाई इफ दे हैव दैट चाइल्ड। सो अच्छा, मैं एक क्वेश्चन, सारी डिबेट्स मेरे ज़हन में, आपने कहा कि काफ़ी सारी इंटरवेंशंस माजी में भी हुई हैं, पायलट प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए हैं, क्या अभी तक किसी ख़ास कम्युनिटी या किसी ख़ास एरिया के अंदर हमने पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन जो है वो अचीव की है? नहीं यानी कि अभी तक हम नहीं कर नहीं सके। हम नहीं कर सके अभी किसी भी एरिया के अंदर हमने पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन नहीं किया। अच्छा, एक चीज़ जो हमारे जहनों में आती है जब हम पढ़ते हैं, तो जब हम अर्बन एरियाज़ के पढ़ते हैं, अर्बन क्लास में, तो उसमें कहा जाता है कि नहीं, उसके अंदर तो ये सेंस जो है इनकलकेट हो गई है कि, और ऑब्वियसली अर्बन सिटीज़ में जो एक्सपेंसेस हैं उतने ज़्यादा इजाफा हो गए हैं कि लोग ज़्यादा बच्चे अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो क्या अर्बन एरियाज़ भी हमारे अभी तक, आपको नहीं लगता कि देखिए उस तरह अभी से उस नहीं दिन पहुंचे? मैं एक कोई इंटरनेट पे रिपोर्ट देख रही थी, मुझे एग्जैक्ट उसके वो रेफरेंस याद नहीं है, लेकिन उसमें ये बताया गया था कि आपके अब लोगों को इन्फॉर्मेशन है कि फैमिली प्लानिंग क्या है। जितने भी यंग कपल्स हैं, अगर हम उनकी बात करें, और हमारे क्योंकि अक्रॉस पाकिस्तान हॉस्पिटल्स हैं, तो फिर हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ कांटेक्ट रहता है, हम उनसे फीडबैक भी लेते रहते हैं। तो जितने यंग कपल्स हैं बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज, दे वांट टू प्लान फैमिली। तो इन्फॉर्मेशन की मेरा ख्याल है कि अब कमी नहीं है। मोबाइल आपके पास है, बिल्कुल, एआई आ गया, बिल्कुल। तो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, लेकिन ये कि राइट इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़्यादा हाँ, ज़रूरी है, of course। और फिर आपका डिसीजन है। आप बात कर रही थी कि स्टेट जो है अब सीरियसनेस वो शो कर रही है, और ऑब्वियसली हमें नज़र भी आ रहा है जिस लेवल पे ये ला रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि मुझे लगता है कि एक तरफ हमारी स्टेट से मुराद ये कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और टॉप ऑफिशियल्स आते हैं, वो तकरीरें करते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में यूथ बल्ज है और ये हमारी पावर है और हम इससे पता नहीं क्या कुछ करेंगे। तो जिस यूथ बल्ज को हम पावर बना के कह रहे हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद यूथ बल्ज जो आएगा, तो ये स्टेट, आपको नहीं पता, मुझे तो लगता है स्टेट कंफ्यूज्ड है। फिर स्टेट एक तरफ यूथ बल्ज को पावर समझ रही है, दूसरी तरफ यही यूथ बल्ज तो हमारे लिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का टिकिंग टाइम बर्डन बॉम्ब है। होगा, बिल्कुल। देखिए इसको थोड़ा सा मैं हाँ, अनपैक करूंगी बिल्कुल। कि ये जो यूथ पल्ज है, आपकी आबादी का 60 से 65% जो है वो यंग लोग हैं। यंग लोग से मुराद ये 30 से नीचे जिनकी एज ठीक है, है। वर्किंग एज जो है ठीक है। वो ये है। और है। ग्लोबली एक डेमोग्राफिक डिविडेंड एक टर्म यूज़ होती है कि जो लोग 30 साल से नीचे हैं उस मुल्क के, और वो मोर देन 60% हैं, तो उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता है। तो वो एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो ये पॉलिटिकल सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि यूथ हमारा आने वाला कल है, और तो वो अगर उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप चैनलाइज करेंगे तो फिर वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज फिर आपके लिए, अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वो आपके डिज़ास्टर की तरफ लेके जाएगा। तो अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को उन 60% लोगों को स्किल्स दी, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दी, तो फिर तो वो आपकी डेवलपमेंट के अंदर, पाकिस्तान हो की जाएगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन अगर वक्त पे आपने उनकी स्किल डेवलपमेंट ना की, रिसोर्सेज की एलोकेशन ना की, हेल्थ ना दी, एजुकेशन के ऊपर काम ना किया, तो फिर वही जो है वो बर्डन बन जाएगा आपके लिए। ठीक तो है। ये दो चीज़ें हैं, इसके ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम करी, यूथ के साथ इसलिए बहुत ज़्यादा काम करी क्योंकि उनको लगता है कि यूथ को अगर चैनलाइज करेंगे तो इसको हम अपने इकोनॉमिक बर्डन होने से बचा सकते हैं। एक जो आप बात कर रही थी कि उनको हम वर्क फोर्स में लेकर आए, अब जो बांग्लादेश की जब हम बात करते हैं, तो बांग्लादेश ने एक जो स्ट्रेटजी बनाई, वो अपनी जो वुमेन थी उसको वर्क फोर्स के अंदर उन्होंने लेकर आए, और उससे रिजल्ट ये निकला कि जब वो वर्क फोर्स का हिस्सा बनी, वो उस इकोनॉमिक सर्कल का हिस्सा बनी, तो ऑटोमेटिकली जो वहाँ पे फर्टिलिटी रेट है, बर्थ रेट है, वो गिरा। तो पाकिस्तान
کو کیا اس طرح کی جو پالیسیز ہیں کہ خواتین ورک فورس میں آئیں وہ ایک میجر آپ کو لگتا ہے انٹرونشن ہو سکتی ہے جس سے یہ برتھ ریٹ آٹومیٹکلی کنٹرول ہو جائے؟ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہو سکتا ہے، لیکن اوور آل میں نہیں کہوں گی کہ صرف ورک فورس میں لے آئیں تو آپ پاپولیشن گروتھ جو ہے لیکن I think اس کین بی چیز ون کو آف دی فیکٹر، لیکن اچھا اوور آل آپ صرف اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے کہ خواتین اگر کام کرنا شروع کر دیں تو وہ بچے پھر کم پیدا کریں گی. I think ہم لڑکیوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں، لیکن ایجوکیشن مطلب اس سے اگر آپ institutions گرلس کے کو through. اسکولس میں رکھیں گے اور پھر ان کی اکنامک امپاورمنٹ کی طرف لے کے آئیں گے، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کریں گے، تو اوبیسلی پھر جو آپ کا ارلی ایج میرج والا کانسیپٹ ہے وہ بھی پھر اس سے ایڈریس ہو جاتا ہے. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں، انٹر لنکڈ ہیں، کراس سیکٹوریل ہیں. آپ نے ان سارے ایشوز کے اوپر کام کرنا ہے تو پھر کسی ایک کے اندر وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر جو ہے وہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز آپ کا بڑا وسیع تجربہ ہے، پاپولیشن ہم نے دے دی ہے صوبوں کو. اب جب سے یہ صوبوں کے پاس گئی ہے آپ نے کیا دیکھا ہے کہ صوبے کس حد تک سنجیدہ ہیں؟ کیونکہ جب ہم ماضی میں دیکھتے تھے جب یہ سینٹر کے پاس تھی تو ہمیں ایڈز کمپین بھی نظر آتی تھی، حکومت کی ہمیں ایک انٹرونشن نظر آتی تھی، لیکن جب سے یہ صوبوں کے پاس گئی ہے میں نے تو ٹی وی پہ کوئی ایڈ ہی نہیں دیکھا. تو صوبے کس حد تک سنجیدہ ہیں پاپولیشن گروتھ کے لیے یا کنٹرول کے لیے؟ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں گی کہ صوبوں کے پاس جب یہ ڈیولوشن ہوا، صوبوں کے پاس پاور چلی گئی، تب صوبوں کے پاس اپنے اپنے پروونشل کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ الگ ہے اور پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ الگ ہے. لیکن پنجاب میں ابھی پچھلے سال انٹیگریشن ہو کے ہیلتھ اینڈ پاپولیشن کو مرج ایک ہی کر دیا گیا، تو امینڈڈ ہیلتھ کے اندر ہی پاپولیشن کو وہ لوگ کریں. ابھی دیکھیں گے، ابھی آنے والے وقت میں اس کو دیکھیں گے دیکھتے کتنی اٹینشن ملتی ہے اس کو سیپریٹلی. اچھا ایک چیز میں اس کو وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور یہ چیز جو ہے یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ پاکستان کے وفاقی وزیر صحت جو ہے مصطفیٰ کمال وہ یہ کہہ رہے ہیں، کہ اسٹیٹ ایک طرف کہہ رہی ہے ہم پاپولیشن رکیں گے، دوسری طرف آپ نے جو NFC ایوارڈ کا فارمولہ ہے آپ نے 82% لنک کیا ہوا ہے پاپولیشن کے ساتھ. دنیا کا وہ کون سا صوبہ ہوگا جو کہے گا کہ میں اپنی پاپولیشن کم کرتا ہوں تاکہ میرے پیسے جو ہے مجھے اگلی دفعہ کم ملے؟ تو کیا اس NFC ایوارڈ کو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پاپولیشن کے حوالے سے اس کو چینج ہونا چاہیے؟ بالکل، ہم نے اس کے اوپر کام بھی کیا اور ہم نے آواز بھی اٹھائی بہت ساری اور اداروں کے ساتھ مل کے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاپولیشن کے 82% اگر NFC ایوارڈ میں پاپولیشن، تو آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب چاہے گا نا کہ وہ تو نہیں، بلوچستان کی پاپولیشن زیادہ نہیں ہے لیکن ایریا اس کا زیادہ ہے، وہ تو چاہے گا. تو پنجاب کو سب سے زیادہ ایلوکیشن ہوتی ہے ریسورسز کی، اور کیونکہ پاپولیشن بہت زیادہ ہے. تو ہم نے اس کے اوپر گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ NFC ایوارڈ میں پاپولیشن کا جو فیکٹر ہے اس کو فریز کر دیں. مطلب باقی فیکٹرز کو آپ ذہن میں رکھیں لیکن پاپولیشن کے فیکٹر کے اوپر جب آپ کریں گے تو پھر اوبویسلی پنجاب میں زیادہ ریسورسز آئیں گے، بلوچستان میں کم جائیں گے، اور باقی صوبے پھر یہ یا تو آبادی بڑھانے پہ کام کریں کیونکہ انہوں نے پھر ریسورسز لینے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ایلیمنٹ ہے اس فیکٹر کو وہ فریز ان اے سینس کہ جو مطلب آج کی پاپولیشن ہے اس کے بیس پہ اس کو فریز کر دیا جائے، فی الوقت کر دیا جائے، بعد میں اس کو دیکھا بھی جا سکتا ہے. لیکن یہ کہ ابھی جتنے تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ یہ اسی لیے شاید انہوں نے بھی اس کو کیا. لیکن ذری آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو ایک بہت میجر ایک آئی تھنک یہ حکومت، یہ تو وہی بات ہے کہ پالیسی لیول پہ سب سے امپورٹنٹ ڈیسیجن آئی تھنک یہی ہوگا کہ اگر آپ انسینٹیوائز کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو تو پھر صوبوں کے لیے تو یہ ہونا چاہیے. تو رسپانس کیا ہے حکومت کا آپ کی اس تجویز کو لے کے؟ ہم نے اس کو فیڈرل لیول کے اوپر ہم لے کے گئے، منسٹری کے ساتھ ہم نے یہ ساری بات چیت کی ہے، ساری CSOs نے بتایا ہے، لیکن یہ کہ ابھی اس کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوا بیکاز اوبویسلی اس میں اور بھی بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں، گورنمنٹ کے اپنے ڈیسیجنز ہیں، اپنی ان کی ساری چیزیں. تو ابھی تک یہ فیکٹر جو ہے وہ فریز تو نہیں ہوا، لیکن یہ کہ سول سوسائٹی اس کے اوپر بات کر رہی ہے، ہم لوگ پنجاب کو لیڈ لینی پڑے گی کیونکہ سب سے زیادہ بینیفیشری تو پاپولیشن کے حوالے سے پنجاب کیوں لیڈ لے گا؟ پنجاب کو اتنے ریسورسز پنجاب فریز کرنے کے حوالے سے پنجاب کو لیڈ لینی پڑے گی نا، کہ اگر فریز کرنا ہے تو پنجاب کو لیڈ لینی پڑے گی. مگر وہی نہیں لے گا اگر ہم نہیں ان کو سیکریفائز، جس طرح ہم نے سنا ابھی ریسنٹلی بھی سنا جب یہ 7th NFC ایوارڈ ہوا تھا تب بھی وزیر اعظم شہباز شریف تھے، انہوں نے کہا تھا کہ پنجاب نے اپنا حصہ دیا ہے. تو آئی تھنک کہ اس میں بھی پنجاب کو کچھ نہ کچھ لیڈ لینی پڑے گی، حصہ دینا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ کہ اچھا میں پروونسز وائز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کون سے صوبے کی آبادی سب سے تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ پنجاب کی بڑھ رہی ہے. اس کے بعد فالوئنگ اس کے بعد آئی تھنک KP. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ بٹ آئی تھنک KP.
عروج آپ نے کافی اچھے طرح سے ہر چیز ہمیں کمپریہنسو طریقے سے ایکسپلین کی. ریپنگ اپ میرا لاسٹ سوال آپ سے یہ ہوگا اینڈ دس ول آئی تھنک بی کنیکٹ, آئی تھنک سب لوگ کنیکٹ بھی کر سکیں گے. واٹ از دا بگیسٹ مسکنسیپشن ان پاکستان اباؤٹ فیملی پلاننگ, اباؤٹ کانٹرسیپشن؟ یہ انفرٹیلٹی کاز کرتا ہے. اچھا, آئی تھنک لوگوں کا یہ اسی لیے لوگ فیملی پلاننگ نہیں کرتے یا اس کا کوئی میتھڈ نہیں لیتے. ان کو لگتا ہے کہ یہ انفرٹیلٹی کاز کرتا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اٹس دی بگیسٹ مسکنسیپشن, جو کہ متھ ہے, غلط ہے, لیکن یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو ود دی پیسیج آف ٹائم اسی لیے ہم کہتے ہیں اویئرنیس ہو, انفارمیشن لوگوں کو دیں کہ فیملی پلاننگ جو ہے وہ پاپولیشن کنٹرول نہیں ہے. وہ صرف وقفہ ہے آپ کے اپنے جتنے بھی بچے کرنے, ان بچوں کے درمیان ایک مناسب وقفہ ہے, وہ آپ رکھیں, اور جتنے مرضی آپ نے بچے کرنے اپنے ریسورسز کے مطابق آپ اپنے بچے پیدا کریں. ٹھیک. تو فیملی پلاننگ یہ نہیں ہے کہ 2 بچے 2 ہی اچھے ہیں, تو آپ نے اپنے ریسورسز کے مطابق فیملی پلان کرنی. تو ایک لاسٹ میرا کوشچن ہے, تو یہ پالیسی کیوں نہیں ہونی چاہیے اسٹیٹ کی کہ بچے 2 ہی اچھے؟ جب چائنا نے 1 چائلڈ پالیسی لے کر آیا تھا, چائنا کی پالیسی کامیاب رہی ہے, تو ہم کیوں نہیں وہ کریں؟ یہ ہمارا نیریٹو تھا, یہ بچے 2 ہی اچھے, اور یہ ہمارا رہا 80s 90s, پھر کم بچے خوشحال گھرانا, یہ ہمارا نیریٹو پاپولیشن. لیکن یہ بہت ٹائم چلا, لیکن بیکلیش ہوا. وہی لوگ جو اس کو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا لنک ہو جاتا تھا, تو کافی بیکلیش ہوا اس کے اوپر. ابھی جو ہمارا نیشنل نیریٹو ہے وہ توازن ہے, بیلنس ہے, بیلنس بٹوین یور رائٹس اینڈ یور رائٹس, رسپانسبلٹیز اینڈ یور ریسورسز. مطلب آپ نے اپنا بیلنس رکھ کے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کتنے بچے پیدا کرنے. میرا ایک سوال ہے, ٹی وی ایڈس کیوں نہیں آتے؟ پہلے آتے تھے. پنجاب میں اگر میں دیکھوں تو گورنمنٹ زیادہ کام کری کمیونیکیشن کے اوپر, ایڈس کے اوپر, کوئی نہ کوئی کیمپینگز ہو رہی ہوتی ہیں. باقی پروونسز میں شاید بجٹ کے ایشوز ہوں گے, لیکن یہ کہ سول سوسائٹی اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز اس کے اوپر باقی گورنمنٹس کو بھی سپورٹ کریں کہ آپ جو کیمپین اگر نیشنل لیول پہ ڈیزائن ہوگی ہے وہی کیمپین کو آپ اڈاپٹ کریں, نیا ویل جو ہے انوینٹ نہ کریں, اور آپ اسی کو اڈاپٹ کریں اپنے پروونسز کے اندر جو ہے وہاں کے کانٹیکس کے مطابق اس کو یوٹیلائز کریں. بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان میں نئی امینڈمنٹ آ رہی ہے, اور اس میں کہا جا رہا ہے, ایک آپ نے کہا اسٹیٹ بڑی سنجیدہ ہے, اسٹیٹ اس حد تک سنجیدہ ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ ہم پاپولیشن کو دوبارہ فیڈرل سبجیکٹ بنا دیں. ایز اے پالیسی ایکسپرٹ آپ سمجھتی ہیں کہ کیا پاپولیشن دوبارہ فیڈرل سبجیکٹ ہونا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ اگر فیڈرل لیول پہ چیزیں, کیونکہ یہ پاکستان ہے, تو اگر اوپر والے لیول سے چیزیں نیچے ٹریکل ڈاؤن ہوں تو میرا خیال ہے پھر کام پاکستان میں زیادہ ٹھیک ہوتا ہے. تو اگر ورٹیکل اپروچ میں دیکھوں تو میرا خیال ہے فیڈرل کے پاس آ جائے اور وہاں سے صوبوں کو ڈائریکشنز جائے اور وہیں سے بجٹ ایلوکیشن ہو, تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ فیڈرل لیول پہ بیٹھ کے, لیکن یہ بھی ایک فیکٹر ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ چاروں صوبوں کو کانٹیکسٹ بھی فرق ہے, وہاں کے کلچرل جو ایشوز ہیں, لوگوں کے ایشوز ہیں وہ بھی فرق ہیں, آبادی بھی فرق ہے, تو وہ فیکٹرز بھی ہیں. لیکن یہ کہ اگر ٹیکنیکل اسسٹنس فیڈرل لیول پہ ان کو دی جائے صوبوں کو, تو پھر صوبے کام کر سکتے ہیں. اور اگر یہ دوبارہ سے سبجیکٹ چلا جائے گا فیڈرل کے پاس, تو پہلے بھی فیڈرل کے پاس تھا, پھر انہوں نے کیا فیڈرل نہ کرے, ہاں, لیکن کولیبریٹو ایک ایفرٹ کے ساتھ اگر اپروچ کے ساتھ یہ چلیں تو پھر میرا خیال ہے زیادہ بہتری ہو سکتی ہے. اس کیونکہ الٹیمیٹلی انفورس تو پروونسز کو کرنا پڑے گا, اور جتنا آپ لوکل جا سکیں اتنا بہتر. ٹیکنیکل سپورٹ فیڈرل دے سکتا ہے, اور ریسورس ایلوکیشن میں بھی اوبویسلی پھر وہ اگر برابری ایکویلٹی کا کوئی وہ کرتا ہے, NFC بورڈ کے اوپر کچھ ترمیم کرتے ہیں, تو پھر اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی پروونسز کے پاس ہیں, تو ہمیں چاروں پروونسز میں انکلوڈنگ اگر GBA جگہ کو ڈال دیں تو 6 جگہ پہ سب کے ساتھ ڈفرینٹ لیول پہ کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے, اور فیڈرل لیول پہ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز کے ساتھ الگ سے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. تو یہ کہ پھر ہمارے لیے بھی بہت زیادہ وہ ہو جاتا ہے. اگر فیڈرل لیول پہ ایک ڈیسیجن ہو جائے, اگر کوئی ایک لا بن گیا, تو باقی پھر پروونسز آر بائنڈ ٹو اٹ کہ وہ انہوں نے اوائڈ کرنے وہ لا کو یا کسی بھی پالیسی کو, اس کی امپلیمنٹیشن کو انہوں نے انشور کرنا ہے کیپنگ ان ویو آف دیئر کلچر اور لوکل کانٹیکسٹ. تھینک یو سو مچ مس عروج, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور یہ بہت اہم ٹاپک ہے جس پہ آج کل اسٹیٹ کی کافی نظریں ہیں, اس کے حوالے سے اس کی جو مختلف ڈائنامکس ہیں اس کے حوالے سے بات کی. ناظرین, پاپولیشن گروتھ پہ ہم نے بات کی کہ اور وہ کس طرح امپیکٹ کر سکتی ہے پاکستان کو, پاکستان کی اکانومی کو. اس کے حوالے سے آپ نے ہماری گفتگو سنی, ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی مزید گفتگو سننے کے لیے دیکھتے رہیے voicePK.net. ناظرین, آپ رائٹس واچ کو تقریباً 2 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے پاکستان کے تمام مارجنلائز سوسائٹیز کی بات کی, تمام ان ٹاپکس کے حوالے سے بات کی جن کو پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں کور نہیں کیا جاتا. ہم نے ان تمام ایشوز کو اٹھایا جن کو اٹھانے کو پاکستان میں خطرہ تصور کیا جاتا ہے. ہم یقین رکھتے ہیں کہ جو جرنلزم ہے
وہ وائس آف دا وائس لیس ہے، اس میں کریج اور بولڈنس جو ہے وہ انتہائی ضروری ہوتی ہے. If you want to watch more of our bold journalism and our tough conversations that don't happen anywhere else, we need your support. Follow us on all our social media accounts on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Subscribe and keep watching voicepk.net. آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepk.net.